बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदिल मुमताज और मैं हूं मोमना मकसूद। शामिल करते हैं हेडलाइन। लाहौर हाई कोर्ट का जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन फौरी रोकने का हुक्म। PTI की दरखास्त पर जस्टिस तारिक सलीम ने रिमार्क्स दिए कि ऑपरेशन सुबह 10 बजे तक रोक दिया जाए। हम चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, पुलिस 500 मीटर दूर हट जाए, बंद रास्ते भी खोल दिए जाएं। IG पंजाब ने कहा है कि हम अदालत के हुक्म पर अमल दरामद कराने के पाबंद हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए IG पुलिस ने ऑपरेशन रोक दिया। आज दिन भर पुलिस और कारकुनान में झड़पें होती रहीं। पुलिस का आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। कारकुनान पुलिस एहलकारों पर पत्थर और डंडों से हमला करते रहे। झड़पों में 50 से ज्यादा एहलकार जख्मी। गाड़ियों, दरख्तों और इमलाक को आग लगने से फिजा में धुआं। आंसू गैस की शेलिंग के बाइस सांस लेने में दुश्वारी। इलाके में बिजली, इंटरनेट और मोबाइल फोन की सर्विस भी मुतासिर। पुलिस ऑपरेशन रुकते ही इमरान खान मास्क पहने बाहर निकल आए, कारकुनान से मुलाकात की। जमान पार्क के बाहर कारकुनान की तादाद फिर बढ़ने लगी। इंसाफ लायर्स फोरम के वकला भी पुलिस का हसार तोड़कर इमरान खान की रहायशगाह पहुंचे। वकला की इमरान खान के हक में नारेबाजी। इमरान खान अपने आप को कानून से बालातर समझता है। मुल्क के लिए भी बातचीत करने को तैयार नहीं। हमने रियासत के लिए अपने सियासत दांव पर लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CPNE के वफद से गुफ्तगू। कहा कि सियासी इस्तेहकाम नहीं हुआ तो कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की वारंट मंसूखी की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि हम दुनिया को बता रहे हैं कि फैसलों पर अमल नहीं। हेडलाइंस हमने जानी, अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि चाइना मीडिया ग्रुप की जानिब से चीनी तर्ज की जददकारी और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की मुश्तरका तामीर के मौजू पर वर्चुअल सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चाइना मीडिया ग्रुप की जानिब से CPEC की मुश्तरका तामीर और चीनी तर्ज की जददकारी के मौजू पर वर्चुअल सेमिनार का इनेकाद किया गया। चाइना मीडिया ग्रुप के सहाफ़ियों, मुबस्सरीन, पाकिस्तान के मुतादिद ज़राए इबलाग और थिंक टैंक से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने सेमिनार में शिरकत की और चीनी तर्ज की जददकारी, चीन पाक इक़्तिसादी राहदारी की आला म्यारी तरक्की और मीडिया के किरदार समेत दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। शुरका का कहना था कि चीनी तर्ज की जददकारी पुरअमन तरक्की की राह पर गामजन है। रवां साल द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पेश करने की 10वीं सालगिरह मनाई जा रही है। द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फ्लैगशिप मंसूबे की हैसियत से चीन पाक इक़्तिसादी राहदारी की तामीर आला म्यारी तरक्की के मरहले में दाखिल हो चुकी है, जिससे पाकिस्तानी मुआशरे में नुमाया तब्दीलियाँ भी आई हैं। शुरका ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की आला म्यारी तरक्की में मीडिया को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए और CPEC की मुश्तरका तामीर और दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तरक्की के लिए राय आमा का एक साजगार माहौल तैयार करना चाहिए। शेखुपुरा में पंजाब की सकाफत के रंग बिखर गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खसूसी हदायत पर शेखुपुरा में ज़िले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम पंजाब सकाफत दिहाड़ के हवाला से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं सजाद राना की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमा तैमूर ने तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत की। चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसल एस नायत सिंधु, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फनास मियां नज़ीर अहमद, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फैसल जावेद और ज़िली इंतज़ामी के अफसरान समेत शहरियों ने भी पंजाबी सकाफत को फ़रोग देने के लिए रवायती पगड़ी पहन कर तकरीब में शिरकत की। ज़िला कौंसल हॉल में डोल की ताब पर समा बांध दिया। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से मुख्तलिफ पंजाबी अशिया के स्टॉल भी सजाए गए जो शिरका को तवज्जो का मरकज़ बने रहे। यहाँ बात करते हैं तकरीब के मौका पर हाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ज़िला कौंसल हॉल को पंजाब के सकाफती और रवायती रंगों से मज़ीन भी किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर सरमा तैमूर ने बातचीत करते हुए कहा कि पंजाबी एक मीठी ज़बान है और इसमें अपनायत और मोहब्बत का अंसर पाया जाता है। इन्होंने कहा कि माँ बोली की फ़रोग के लिए इस तरह की तकरीब के इनकाद से हम अपनी माँ बोली को फ़रोग दे सकते हैं। इस तरह की तकरीब से रूह की तारगी और बाइस होती है। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर सरमा तैमूर ने तरीकी कंपनी बाग शेखपुरा में शजरकारी मुहिम और तख्त का पौधा लगाया। खिप्र में वापटा मैस्को की जानिब से SC जुल्फ़िकार अली मेमन नवाब शाह के हुक्म पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सार्फिन के मसाइल सुने। इस मौके पर सार्फिन को बिलों में बड़ा रिलीफ फ्राहम किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं आलमगीर खान की इस रिपोर्ट में। खिप्रो सांगर रोड पदमगीर आल में वापडा इसको की जानिब से खुली कचहरी मुनक्कद की गई। लोगों के मसाइल हल किए गए। SC जुल्फ़िकार अली मेमन
ایکشن نزاکت علی میمن، SDO کھپرو عبداللہ میمن نے اپنے ٹیم کے ساتھ شریک ہوئے۔ مزید جانتے ہیں SC ذوالفقار علی میمن اور نزاکت علی میمن سے، مزید ان کا کیا کہنا ہے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب کی ہدایت پر، ہمارے CEO مظفر عباسی صاحب کی ہدایت پر یہ ہم نے دور دراز علاقے میں کھلی کچہری منعقد کی ہے۔ میں ذوالفقار علی میمن SC ایسکو نواب شاہ وہاں سے آیا ہوں کہ لوگوں کے مسائل سنوں اور ان کو اینٹی اسپاٹ حل کروں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم نے یہ کھپرو میں کھلی کچہری منعقد کی ہے، اور میری کوشش ہوگی جب تک آخری بندہ بیٹھا ہوا ہے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا اور ان کا مسئلہ حل کر کے پھر اٹھوں گا۔ تھینک یو سر، اب کچھ دن پہلے ہمارے کھپرو کے نوائی گاؤں میں ٹرانسفارمر چوری ہو گیا تھا، اس کی کیا ابھی تک پروگریس نہیں آئی ہے؟ کیا چور پکڑے گئے یا نہیں؟ اس کی جو ہے نا وہ ہم FIR کرواتے ہیں، اور FIR کروانے کے بعد ہم اس کو جو ہے نا وہ دوبارہ وہ پولیس، یہ جو چور پکڑے ہیں وہ تو پولیس کا کام ہے، ہم تو چور نہیں پکڑے۔ سر، آپ کی طرف سے ابھی تک کوئی FIR نامزد نہیں کی گئی؟ وہ ہم نے لیٹر ضرور دیا ہوگا، میں پھر بھی SDO صاحب سے پوچھتا ہوں، لیٹر انہوں نے ضرور ایشو کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو میں دوبارہ اس کو کہتا ہوں کہ وہ لیٹر FIR کا۔ سر، اگر دوسری بھی یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ کھپرو میں جو کھلی کچہری تھی ان میں اسی مطمئن آहियूं बिल जा मसइला हल थिया आहिनि बहितरीन नमूने सां। महिरबानी करियूं था। जेकी शिकायत तव्हां खणी आया जेका शिकायत खणी उहो छा थियो? तव्हांजो मसइलो हल थियो? मसइलो हल थी वियो साईं। मसइलो हल थियो? तव्हां इन शइ में मुतमिन आहियो? बिल्कुलु मुतमिन आहियूं। چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے خلاف منچن آباد میں بھی تحریک انصاف کارکنان کا احتجاج، ٹائر جلا کر روڈ بند کر دیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ساجد شریف۔ چیئرمین عمران خان صاحب کا جو گرفتاری کا سلسلہ اس وقت زمان پارک کی جانب روا ہوا ہے، اسی سلسلے میں آج منچن آباد مدنی چوک میں حلقہ BP 237 میں تحریک انصاف کے کارکنان اور عہدیداران کی جانب سے جو ہے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر ٹائر بھی جلائے جا رہے ہیں، روڈ بلاک کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے حلقہ BP 237 امیدوار میاں سلمان اکرم گدوکا صاحب سے۔ السلام علیکم سر، احتجاج کیا جا رہا ہے، عمران خان کی گرفتاری کا عمل بھی لاہور میں جاری ہے، تو کیا کریں گے آگے، کیا نیا عمل ہوگا؟ جی انشاءاللہ ہم نے احتجاج کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ڈسٹرکٹ لیول میں احتجاج ہوگا۔ تمام پارٹی ورکرز جو خان صاحب سے محبت کرتے ہیں وہ وہاں پہ آ کے اپنی یکجہتی کا اظہار کریں گے، اور جو باقی پارٹی کمانڈ ہوگی اس کو فالو کیا جائے گا۔ بھائی تاریخ میں جو ہے تشدد کا سلسلہ جاری ہے، چیئرمین صاحب کے گھر پر شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے، حالات خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، مزید آپ کی طرف سے کیا نیا عمل ہوگا اگر گرفتاری کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے؟ جی بے شک ہم سب تیار ہیں، سب اگر ہم تیار ہیں، پارٹی ورکرز تیار ہیں، گرفتاری بھی پیش کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہمیں پورا من احتجاج کی کال ہے، اور انشاءاللہ میڈیا کی طرف سے پورا من احتجاج ہوگا۔ سینئر قیادت تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے یہاں پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے میاں محمد زہد صاحب اس وقت موجود ہیں، مزید ان سے بات کریں گے۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، ہمارا احتجاج جاری رہے گا جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا۔ زمان پارک میں ہمارے ورکروں پہ ظلم ختم نہیں ہوگا، جو عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بزرگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اس وقت تک منچن آباد میں احتجاج جاری رہے گا۔ اور چاہے 1 دن گزر جائے، 2 دن گزر جائے، 4 دن گزر جائے، ہم ادھر کھڑے ہیں۔ جس طرح سلمان بھائی نے کہا اوپر سے جو بھی آرڈر آئے گا ڈسٹرکٹ میں احتجاج ہو، ہم ادھر بھی پہنچیں گے، زمان پارک میں پہنچیں گے۔ باقی آپ نے جیل کی بات کی ہے، پکڑ دکڑ کی بات کی ہے، تو اس میں جب جیل پر تحریک کی، میں زمان پارک میں جو ہوگا، زمان پارک میں بھی سب سے پہلے حلقہ BP 237 کی عوام میں سے سب سے پہلے زید صاحب نے جا کے فارم جمع کروایا، ہم گرفتاری کے لیے آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی بالکل، تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور یہاں پر تمام امیدواروں کا کہنا ہے کہ اگر چیئرمین تحریک انصاف یہاں پر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو یہاں کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے۔ سجاول میں TB کے عالمی دن کے موقع پر مرسی کورٹ سندھ اور CDC کی جانب سے موڑ مرکز پر سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں ضلع سجاول کے ڈاکٹرز، TB اسٹاف، صحافیوں اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید بتا رہے ہیں شہباز میمن اپنی اس رپورٹ میں۔
سجاول میں ورلڈ ٹی بی کے عالمی دن کے موقع پر مرسی کورps سندھ اور CDC کی جانب سے مورو مرکز پر سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں ضلع سجاول کے ڈاکٹرز، طبی اسٹاف، صحافیوں اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کی اگر ٹیسٹ نگیٹو آ جاتی ہے تو ہم چلو اس کو نارملی جو ان کو جو مینیج کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر پیشنٹ پھر بھی اس کے پاس سسپیکٹ رہتا ہے تو ہم اس کو ایکس رے کروا لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پیشنٹ میں اگر کسی پیشنٹ میں کوئی کف مور دین 2 ویکس رہتی ہے یا 1 مہینے کی زیادہ رہتی ہے تو اس کی فیملی ہسٹری لینی ضرور چاہیے، تو اس کے قریب سے فیملی میں کوئی ایسا کوئی TB کا پیشنٹ تو نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کو ہم کاؤنسل کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے جگہ جگہ اپنا جو ہے بلغم وہ نہ پھینکیں، اور آپ جو جہاں کہیں کھانستے ہیں تو رومال، کپڑا، ٹیشو پیپر یا پونی وغیرہ دے کر اس کے بعد کھانسیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہے وہ TB نہیں پھیلے گی، اور اس کے جو گھر میں کانٹیکٹ ہیں وہ زیادہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو ہم گھر والوں کو ان کے گھر والوں کی بھی ہم کانٹیکٹ اسکریننگ بھی کرتے ہیں اور ان کو بھی کاؤنسل کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے اس کو جو ہے نا یہ کوئی چھاتی کی بیماری ہے، آپ جو ہے تھوڑا سا احتیاط کریں، اپنے بلغم کو جو ہے کو آپ جو ہے نا اس کو کسی پلاسٹک کے بیگ میں ڈال کر یا تو اس کو آپ زمین بوس کر دیں یا تو آپ کسی گٹر میں پھینک۔ ضلع بھر میں TB تیزی سے پھیل رہی ہے۔ سال 2023 میں 1065 لوگوں کا شک کے بنیاد پر ٹیسٹ کیا گیا، جس میں 155 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ TB ایک خطرناک بیماری ہے جو کھانسنے اور بلغم کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ سجاول ضلع میں 29 ڈاکٹر مختلف علاقوں میں مفت ٹیسٹ اور علاج کر رہے ہیں۔ کھانسی کی صورت میں TB کے قریبی سینٹر سے رجوع کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز میمن، A1 TV سجاول۔ رحیم یار خان خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج کے زیر اہتمام اتحاد، استحکام و ترقی کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں وائس پرنسپل، پروفیسرز اور سماجی شخصیات سمیت اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فساد قوموں کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے۔ مساوات، اخوت و باہمی بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج میں اتحاد، استحکام و ترقی کے حوالے سے پروکار سیمینار انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں وائس پرنسپل خواجہ فرید کالج ڈاکٹر عبدالغفار، پروفیسر افضل بیگ، پروفیسر شہباز نیر نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سب کو آئین و قانون کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ سیمینار میں شریک اسٹوڈنٹس کو تمام مذاہب، رنگ، نسل، قومیت کو ختم کر کے آپسی محبت اور امن اور بھائی چارے سے رہنے پر زور دیا گیا۔ مذہب بھی انٹرفیئر ہارمونی جو ہے نا، ایک تو پاکستان ویسے اکنامکلی ویک ہے، اور اس میں یہ آج کا جو سیشن ہے نا بیسکلی یہ مائنڈ اسٹارمنگ ہے۔ ہمیں ڈسیبل کا خیال رکھنا ہے، جو ہمارے معاشرے میں یہ بتا دیا کہ رائٹس کیا ہے، غریبوں کا کیسے خیال کرنا ہے، بیواؤں کی افضل بیگ صاحب کی طرف سے اور شہباز بھائی کی طرف سے یہ نہیں ہوا۔ انصاف موجود ہے، انصاف کو ایک تو پاکستان ویسے اکنامکلی ویک ہے، اور اس میں یہ آج کا جو سیشن ہے نا بیسکلی یہ مائنڈ اسٹارمنگ ہے۔ ہمیں ڈسیبل کا خیال رکھنا ہے، جو ہمارے معاشرے میں یہ بتا دیا کہ رائٹس کیا ہے، غریبوں کا کیسے خیال کرنا ہے، بیواؤں کی بنیادی اصولوں پہ، جو ہمارے بنیادی اصول ہیں، کہ ہمیں مذہب بھی۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ ورلڈ TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔